اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ سورہ شعراء آیات 52 سے 59۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری، کہ رات کو لے چل، بعبادی، میرے بندوں کو، انکم، بلا شبہ تم لوگ، متبعون، تعاقب کیے جاؤ گے۔ جادوگروں سے مقابلے کے بعد کئی سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ اس سمجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مصر پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھی نازل ہوئے۔ کبھی آسمان سے خون برستا، کبھی مینڈکوں کی اس قدر بہتات ہو جاتی کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں بھی مینڈکیں، کبھی قحط سالی، اور ہر تکلیف کے عالم میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے کہ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے، ان تکالیف کو دور کر دیا جاتا اور پھر یہ مکر جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ رات کے وقت میرے ان بندوں کو لے کر نکل جائیں۔ ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ اب ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے بھیج دیے، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، ہرکارے۔ فرعون نے سرداروں کو اور فوجیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مملکت کے تمام شہروں میں اپنے آدمی دوڑا دیے۔ جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو فرعون نے ان سے خطاب کیا اور کہا، ان ہؤلاء، بلا شبہ یہ لوگ، لشرذمۃ، لفظ شرذمہ طائفہ، گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ لوگ ایک گروہ ہیں، قلیلون، تھوڑا سا، یعنی ہمارے مقابلے میں یہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں۔ کیونکہ قبطی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کارناموں سے بہت مرعوب تھے، اس لیے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ انہوں نے، لنا، ہمیں، لغائظون، غصہ دلانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک عرصہ دراز سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اب ان کا راتوں رات یہاں سے چلے جانا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ تو ایک طرف تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ایک تیار مستعد جمعیت ہیں۔ تو اس طرح فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑا۔ اپنے گھمنڈ میں تو وہ بہت سی باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تدبیر کیا چل رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس ہم نے نکالا انہیں۔ یہ خود نہیں نکلے، یہ پیچھا کرنے نہیں جا رہے، بلکہ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا، من جنات، باغوں میں سے، وعیون، اور چشموں میں سے، کہ اللہ کی تدبیر تھی کہ ان کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے باغوں اور چشموں اور اپنے خزانوں، دولت قدوں اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں۔ وَكُنُوزٍ، اور خزانوں کو چھوڑ کر، وَمَقَامٍ کریم، اور باعزت مقام کو چھوڑ کر، کہ عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ نے ان قبطیوں کو مصر پر حکومت دے رکھی تھی، ہر طرح کی فراوانی حاصل تھی، خوشحالی کی زندگی تھی، اور اس طرح فرعون اپنے لاہو لشکر سمیت نکلا اور بالآخر اپنے انجام کو پہنچا۔
کذالک اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ تو وہ بنی اسرائیل کہ جو نسل در نسل فرعونوں کی غلامی کرتے آ رہے تھے، اللہ نے ان کو آباد کیا اور انہیں خوشحالیوں سے نواز دیا، ان پر بہت سی نعمتیں کی اور بالآخر یہ لوگ عزت دار قوم بن گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو پھر سے غلبہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔